یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پشاور میں کام کرتا تھا۔ چھٹی پہ آیا ہوا تھا۔ چند دن بعد پشاور واپسی تھی۔ خیر وقت کا پتہ نہیں چلتا، وہ دن آ گیا جب جاب کے لیے پشاور جانا تھا۔ سب کو مل کر میں روانہ ہوا۔ ڈرائیور نے پنجاب اور کے پی کے بارڈر کراس کیا۔ رات کے 12 بجے بس ایسی جگہ روکی جہاں پہ چاروں طرف پہاڑ اور جھاڑیوں سے بھرا میدانی علاقہ تھا، اور سڑک کے کنارے ایک اکیلا ہوٹل تھا۔ سب مسافر کھانے کے لیے اترے۔ میں چونکہ سفر کے دوران کچھ کھاتا نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا جب تک مسافر کھانا کھاتے ہیں کیوں نہ تہجد کی نماز پڑھ لی جائے۔ میں گیا، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ تہجد پڑھتے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی اور بس اپنے سفر کو روانہ ہو گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی اور بس آئے، اس میں اپنا سفر کروں۔ 1 گھنٹہ سڑک کنارے کھڑا رہا، کوئی بس نہیں آئی، کیونکہ جس بس سٹاپ سے میں آیا تھا پشاور کے لیے نکلنے والا آخری ٹائم اسی بس کا تھا جو مجھ سے 10 منٹ پہلے چھوٹ چکی تھی۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہوٹل میں جانے کا سوچا تاکہ جا کر وہاں سو جاؤں۔ صبح دیکھیں گے، پھر کوئی اور بس پہ جائیں گے، یہی سوچ کر ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ سونے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک کونے میں پڑی چارپائی پہ جا کر جیسے ہی لیٹا، ہوٹل کا ویٹر نے آ کر اٹھا دیا کہ یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے، مہربانی کر کے اٹھ جائیں، کھانے کے لیے کوئی آرڈر ہے تو بتائیں۔ میں نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے سڑک کی طرف چل پڑا۔ کوئی 2-3 کلومیٹر دور چلنے کے بعد مجھے سڑک سے کافی دور لالٹین جلتی ہوئی نظر آئی۔ خیر میں جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتا ہوا یہ سوچ کے چل پڑا کہ جا کر ان کی مدد لیتا ہوں، رات وہیں گزار لیتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا۔ اور میں اب کافی تھک بھی چکا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور کالے پہاڑ اور جھاڑیاں، اور میں پسینے سے بھیگا ہوا۔ آخر 10 منٹ چلنے کے بعد دروازے کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے دیکھا تو کالی بکری کھڑی تھی۔ جیسے ہی میری نظر کالی بکری پہ پڑی میں ایک دم سے چونک گیا۔ پسینے سے بھیگا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ الفاظ چونکہ حلق میں پھنس چکے تھے، دل میں صرف کلمہ کا ورد کیے جا رہا تھا۔ اچانک سے کالی بکری غائب ہو گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے بیچ صحن میں پہنچ چکا تھا۔ رات کے کوئی 1:30 بج چکے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا، کالے سنسان پہاڑ اور جھاڑیوں کے بیچ گھر میں پھنسا ہوا۔ خیر میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ جہاں لالٹین جل رہی تھی اس طرف بڑھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا جہاں پہ عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے میں کسی پرفیوم کی شاپ پہ آ گیا ہوں۔ اتنے میں آسمان سے بجلی کے گرجنے کی آواز کانوں کو سنائی دی۔ میں ایک دم سے ڈر گیا۔ کون ہو تم؟ کمرے میں پڑے بوسیدہ فرنیچر کی الماری کا دروازہ کھلنے کے بعد آواز آئی۔ میں ڈر کے مارے پیچھے کی طرف ہٹا اور الماری کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر سے آواز آئی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ الفاظ تھے کہ زبان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے حلق سے الفاظ کو نکالنے میں کامیاب ہوا۔ جی میں مسافر ہوں، بس چھوٹ گئی ہے، اس لیے آرام کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ بول کر میں خاموش ہو گیا۔ تو آرام کرنے کے لیے آپ کو یہی جگہ ملی ہے؟ ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجی۔ اتنے میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں خوف کے مارے کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ خیر میں نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن جسم پھر بھی کپکپا رہا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ایک دم سے میں پیچھے کی طرف مڑا، اس کو دیکھا۔ میری چیخ اتنی زور سے نکلی۔ وہ بوڑھی عورت جس کے تقریباً 12 فٹ لمبے بال تھے اور 1 فٹ منہ سے نکلی ہوئی زبان، اتنی موٹی لال انگارہ آنکھیں، دراز قد۔ اس ٹائم میری زندگی کا یہ وہ لمحہ تھا جب میں ایک چڑیل کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، جس کا اتنا موٹا سر تھا جیسے کوئی 4 فٹ بال کو ایک ساتھ رکھ دے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس گھر میں داخل ہونے کی؟ تمہیں پتہ نہیں ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں؟ بوڑھی عورت نے خوفناک آواز میں کہا۔ جی میں غلطی سے آ گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ اس طرف رخ نہیں کروں گا۔
میں رو رو کر معافیا مانگے جا رہا تھا۔ اتنے میں 5 مرد کمرے میں داخل ہوئے اور ایک دم کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب ہوش آیا تو خود کو ایک آگ کے گھڑے کے قریب پایا، جہاں وہی 5 مرد اور بوڑھی عورت سامنے تھے، اور ایک طرف آگ اور ایک طرف دہتے ہوئے لال رنگ کے انگارے۔ میرے ناک اور منہ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ ان 5 مردوں میں سے ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ پہ ہی چھری مار کر خون کو آگ میں گرایا۔ میں خوف کے مارے مرنے کو تھا۔ اتنے میں بوڑھی عورت نے میری گردن سے پکڑ کر مجھے اپنے ہاتھوں پہ لٹکا دیا۔ پھر دوسرے مرد نے چھری نکالی اور میری ٹانگوں پہ حملہ کر دیا۔ میری چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اتنے میں بوڑھی عورت نے کہا کہ آئندہ دوبارہ کوشش بھی مت کرنا اس طرح کی غلطی کرنے کی۔ یہ الفاظ سن کر میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب ہوش آیا تو میری ایک ٹانگ اس جگہ پہ تھی جہاں رات کو آگ جل رہی تھی۔ اس ٹائم آگ بجھ چکی تھی اور میری ٹانگ جل چکی تھی۔ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اور دوسری ٹانگ سے بھی تھوڑا سا خون ابھی تک نکل رہا تھا جہاں پہ چھری لگی تھی۔ خیر، اتنے میں اسی ہوٹل کے ورکر لکڑیاں اکٹھی کرنے آ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنے جسم کی ساری طاقت اکٹھی کر کے آواز دی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ لگا دی، قریب آ کر پوچھنے لگے، کیا ہوا تمہیں؟ کون ہو تم؟ مجھے ہوش نہیں تھا، بس میں نے ان کو اپنے بڑے بھائی کا نمبر دیا اور کہا کہ بس اس نمبر پہ کال کر کے ساری حقیقت بتا دینا۔ پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا، اور میری بیوی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن نہیں اٹھ سکا، کیونکہ اس حادثے میں اپنی ٹانگ کھو چکا تھا۔ الحمدللہ اب میں کافی ٹھیک ہو چکا ہوں، لیکن وہ ثانیہ جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی ویران اور سنسان جگہوں پر یا کسی مقامی لوگوں سے پوچھ گچھ کیے بنا ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔